This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning fractions, and this is going to be my third lecture on fractions. I have already given 2 lectures, and this is probably going to be the last lecture on fractions. In this lecture, we will be learning operations of fractions, that is addition, subtraction, multiplication, and division. You have already learnt about the types of fractions. تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک ٹائپ کو ڈفرینٹلی ہم کس طریقے سے ایڈ، سبٹریکٹ، ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے پراپر فریکشنز کی ٹائپ سیکھی تھی. تو پراپر فریکشنز آپ کو پتہ ہے وہ ہوتی ہیں جس میں نیومریٹر از اسمالر دین ڈینومینیٹر. نیومریٹر چھوٹا ہوتا ہے، ڈینومینیٹر بڑا ہوتا ہے. جیسے 7/9. 7 چھوٹا ہے، 9 بڑا ہے. یہ ہے پراپر فریکشن. اب اس کو ایڈ اور سبٹریکٹ کیسے کرنا ہے؟ اچھا، یہ بے شک یہ پراپر فریکشن ہو یا امپراپر فریکشن ہو. جو امپراپر فریکشن ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ نیومریٹر از گریٹر دین ڈینومینیٹر. جیسے آپ 8/5 کر دیں تو 8 نیومریٹر ہے اور 5 ڈینومینیٹر ہے، تو وہ بڑا ہے ڈینومینیٹر سے. تو ان دونوں کیسز میں پراپر اور امپراپر فریکشنز میں آپ کو ایڈ یا سبٹریکٹ کرنے کے لیے سیم میتھڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے پراپر فریکشن میں اگر جائیں، فرض کریں آپ کے پاس ایک فریکشن ہے 7/9. 7/9. اب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک اور فریکشن 2/9. اب آپ یہ دیکھیں کہ 7/9 پلس 2/9 ڈینومینیٹر سیم ہے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ڈینومینیٹر سیم ہے تو پھر تو اٹ از ویری سمپل، بہت ہی سادہ اور بہت آسان ہے. آپ نے صرف نیومریٹرز کو ایڈ کرنا ہے. جیسے 7/9 پلس 2/9، اس میں 7 اور 2 کو ایڈ کر دیں تو یہ آ گیا 9/9. 7/9 پلس 2/9. 7 پلس 2 کتنا ہو گیا؟ 9. تو نیچے ڈینومینیٹر کیا تھا؟ دونوں کے 9 تھا، تو اس کو نیچے 9 ویسے ہی لکھ دیں. تو 9/9. 9/9 کو جب آپ سالو کریں گے تو آپ کا آنسر کیا آئے گا؟ 1. یعنی 9 کو 9 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر 1 آ جائے گا. تو یہ تو بہت سمپل ہے کہ اگر ڈینومینیٹر سیم ہوں تو پھر آپ نے صرف نیومریٹرز ایڈ کرنے ہیں. اور سملرلی سبٹریکشن کیسے کرنی ہے؟ اگر ڈینومینیٹر سیم ہو تو آپ نے ایک نیومریٹر سے دوسرا نیومریٹر جو ہے اس کو سبٹریکٹ کر دینا ہے. مثلا اسی کو لے لیتے ہیں 7/9 مائنس 2/9. اب ڈینومینیٹر سیم ہے، 9 ہے ان بوتھ دا کیسز. تو آپ نے 7 سے 2 کو سبٹریکٹ کر دینا ہے. 7 مائنس 2 یہ ہو گیا 5. 5/9 آپ کا آنسر آ گیا. یعنی آپ نے سو سمپل کہ اگر ڈینومینیٹر سیم ہے تو بے شک ایڈیشن ہو یا سبٹریکشن ہو تو آپ نے پھر ڈینومینیٹر کو نہیں چھیڑنا، آپ نے صرف نیومریٹر کو چھیڑنا ہے اور نیومریٹر کو یا ایڈ کرنا ہے یا سبٹریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر امپراپر فریکشن ہے تو وہ بھی ایگزیکٹلی یہی رول ہے. اگر فرض کریں آپ کے پاس 11/4 ایک امپراپر فریکشن ہے اور اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے 9/4. تو آپ نے دیکھا کہ ڈینومینیٹر سیم ہے تو ایڈ کر دیں. 11 میں 9 ایڈ کر دیں، بس نیومریٹر ایڈ کر دیں. آپ جب آپ نیومریٹر ایڈ کر دیں گے
تو کیا آنسر آئے گا 11 + 9 کا 20 20/4. اب 20/4 آپ کا آنسر آ گیا. اس کو سمپلیفائی کر لیں. 20 کو 4 پہ جب ڈیوائڈ کریں تو یہ تو پورا پورا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. 4 5s are 20. تو آنسر آپ کا 5 آ گیا. تو یہ پراپر فریکشن ہو یا امپراپر فریکشن ہو, اگر ڈینومینیٹر سیم ہے تو آپ نے صرف نیومریٹر کو دیکھنا ہے, اس کو سالو کرنا ہے. اب اسی نمبر کو آپ سبٹریکٹ کر لیں. 11/4 - 9/4. اب ڈینومینیٹر سیم ہے 4, تو آپ 11 سے 9 کو سبٹریکٹ کر دیں تو آنسر 2 آئے گا. 2/4. اب 2/4 کو آپ سمپلیفائی کر لیں. ایسے نمبر سے ڈیوائڈ کریں جو نیومریٹر کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہو اور ڈینومینیٹر کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہو. وہ 2 ہے. 2 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے آنسر 1 آئے گیا, اور پھر 4 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر 2 آ گیا. تو 2/4 کو جب آپ نے سمپلیفائی کیا تو یہ آنسر آ گیا 1/2. تو یہ آپ کا آنسر آ گیا 1/2 سبٹریکشن کرنے سے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا کہ اینڈ پہ جو آپ کا آنسر ہے گا اس کو سمپلیفائی آپ نے ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مگر ایک پھر مکسڈ فریکشن جو ہیں ان میں تھوڑا سا ایک تبدیلی ہے. مکسڈ فریکشن میں پہلے جو مکسڈ فریکشن ہے نا اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے امپراپر فریکشن میں, کیونکہ مکسڈ فریکشن کو جب آپ کنورٹ کریں گے تو پراپر فریکشن تو بنے گی ہی نہیں, بنے گی ہی امپراپر فریکشن. مثلا آپ کے پاس ایک مکسڈ فریکشن ہے 3/2/5. 3/2/5. تو کیا اس کو امپراپر فریکشن بنانے کا پچھلے لیکچر میں نے کیا طریقہ بتایا تھا آپ کو, کہ آپ نے جو ہول نمبر ہے اس کو ڈینومینیٹر سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. تو یہاں پہ ڈینومینیٹر کیا ہے 5 ہے اور ہول نمبر کیا ہے 3 ہے. 5 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 15 آ گیا. پھر میں نے کہا تھا کہ اس میں نیومریٹر کو ایڈ کر دیں, تو نیومریٹر کیا ہے 2 ہے یہاں پہ, تو 15 + 2 17. اب یہ آپ کی امپراپر فریکشن کیا بن گئی 17/5, کیونکہ 5 تو ڈینومینیٹر ہے وہ نیچے ہی رہنا ہے. تو 17/5 آپ کی امپراپر فریکشن بن گئی. تو آپ نے ایڈ کرنا ہو یا سبٹریکٹ کرنا ہو, اگر مکسڈ فریکشن ہے تو پہلے اس کی آپ نے امپراپر فریکشن بنانی ہے اور اگلا سٹیپ بعد میں لینا ہے. اب یہ آپ کے پاس 17/5 آ گیا اور کوئی نمبر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے, فرض کریں 3/5. تو 17/5 + 3/5. اب ڈینومینیٹر سیم ہے, ڈینومینیٹر سیم ہے تو اوپر والے نیومریٹرز جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے, ٹاپ نمبرز ایڈ ہو جائیں گے. بس 17 + 3 20 20/5 یہ آپ کا آنسر آ گیا. اب آپ اس کو سمپلیفائی کر لیں. 20 جو ہے وہ 5 سے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, تو 5 4s are 20, آنسر آپ کا 4 آ گیا. تو اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مکسڈ فریکشن جو ہے اس کو پہلے آپ نے امپراپر فریکشن میں کنورٹ کرنا ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کو ایڈ کریں یا سبٹریکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اگر دونوں مکسڈ فریکشن ہیں تو دونوں کو پہلے امپراپر فریکشن میں کنورٹ کریں اور سبٹریکشن کرنے یا ایڈیشن کرنی ہے تو ایڈیشن کریں. اچھا, یہ تو تھا کہ اگر ڈینومینیٹر سیم ہو. اگر ڈینومینیٹر سیم نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے, کیسے ایڈ کریں گے؟ تو پھر آپ ڈینومینیٹر کو پہلے سیم بنائیں گے, ڈینومینیٹر کو سیم بنائیں گے. فار ایگزامپل آپ کے پاس یعنی لائک فریکشنز نہیں ہیں. لائک فریکشن وہی ہوتی ہے نا جس کا ڈینومینیٹر سیم ہو. ان لائک فریکشنز ہیں. تو ان لائک فریکشنز میں آپ کے پاس ایک فریکشن ہے 3/4 اور دوسری فریکشن ہے 2/5. اب 3/4 اور 2/5 یہاں پہ ایک کا ڈینومینیٹر جو ہے وہ 4 ہے اور ایک کا ڈینومینیٹر جو ہے وہ 5 ہے. تو ڈینومینیٹر جو ہے وہ سیم نہیں ہے. تو ڈینومینیٹر کو آپ سیم کیسے کریں گے؟ دیکھیں, دو طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ اس کا ایل سی ایم لے لیں.
لیسٹ کامن ملٹیپل. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو میں نے پچھلی آڈیو میں سکھایا تھا کیسے آپ لینا ہے. 4 اور 5 جو ڈینومینیٹر ہیں ان کا ایل سی ایم لینے. اب 4 اور 5 دونوں جو ہیں یہ کسی نمبر پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے. 4 2 پہ ہوتا ہے اور 5 2 پہ نہیں ہوتا. 5 5 پہ ہوتا ہے مگر پھر 4 نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کا آپ ایل سی ایم صرف اس طرح لے سکتے ہیں کہ 4 اور 5 جو ہیں ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں تو یہ ایل سی ایم آ گیا, کیونکہ یہ دونوں کسی پہ ڈیوائڈ تو ہوتے نہیں, کسی کامن نمبر پہ ڈیوائڈ نہیں ہو رہے. جب دونوں نمبر کسی کامن نمبر پہ ڈیوائڈ نہیں ہو رہے تو پھر ان کو ملٹیپلائی کریں تو ان کا ایل سی ایم آ جاتا ہے. اب 4 اور 5 کسی کامن فیکٹر پہ ڈیوائڈ نہیں ہو رہے تو ان کو ملٹیپلائی کر دیں تو آنسر آ گیا 20. ٹھیک ہے, اب یہ جو 20 آپ کا آنسر آ گیا ہے ایل سی ایم, اس سے آپ ان کو اگر 3 over 4 اور 2 اور 5 کو آپ نے ایڈ کرنا ہے دو فریکشنز کو, تو ان کا ایل سی ایم جب 20 آ گیا تو کیا کرتے ہیں, جو ڈینومینیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ایل سی ایم کو. اب 20 کو آپ نے جو دونوں ڈینومینیٹر ہیں ان کے ساتھ ڈیوائڈ کرنا ہے. پہلے والے سے کریں 3 over 4, 4 سے ڈیوائڈ کریں 20 کو, 20 کو 4 سے ڈیوائڈ کیا تو آنسر آیا 5. اب جو ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس آنسر آئے گا اس کو آپ نے نیومریٹر سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. اب اس کا نیومریٹر ہے 3. ٹھیک ہے, تو 4 کو 3 سے کیا آنسر آیا ہے آپ کا 5 آیا تھا. 20 کو جب آپ نے ڈیوائڈ کیا 4 سے تو 5 آیا تھا, تو 5 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 15 آ گیا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا 15 پلس. اب اگلی فریکشن پہ آ جائیں, یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ 15 ہے. اگلی فریکشن پہ آ جائیں 2 اور 5. 5 ڈینومینیٹر ہے. ٹھیک ہے, ایل سی ایم جو آپ کا آیا تھا 20 اس کو ڈینومینیٹر سے ڈیوائڈ کریں. 20 سے 5 تو ڈیوائڈ کیا تو آنسر 4 آیا. اب 4 کو آپ نیومریٹر سے ملٹیپلائی کریں. نیومریٹر اس کا کیا ہے 2, 4 ملٹیپلائی بائی 2 8. ٹھیک ہے, تو یہ آ گیا 8. تو ایک آپ کا 15 آ گیا اور ایک آ گیا آپ کا 8. ٹھیک ہے, یعنی اب آپ کا جو ڈینومینیٹر ہے وہ سیم ہو گیا 15 over 20 پلس 8 over 20. اب آپ نے جو ڈینومینیٹر تھے ان کو سیم کر دیا. ٹھیک ہے, 15 over 20 پلس 8 over 20. اب جب ڈینومینیٹر سیم ہو جائیں تو نیومریٹرز کو آپ ایڈ کر لیتے ہیں. اب آپ نیومریٹرز کو ایڈ کر دیں. 15 کو 8 میں ایڈ کر دیں. 15 کو جب 8 میں ایڈ کریں گے تو کیا آنسر آئے گا 23. تو 23 over 20, 23 over 20 یہ آپ کا آنسر آ گیا. تو اب اگر آپ نے اس کی سبٹریکشن کرنی ہے, یہی دو لے لیں 3 over 4 اور 2 over 5. اگر وہ کہتے ہیں کہ 3 over 4 minus 2 over 5 تو ایل سی ایم کیا آ گیا وہی 20. ٹھیک ہے, جب ایل سی ایم 20 آ گیا تو اب آپ 3 over 4 20 کو 4 سے ڈیوائڈ کریں 5 آ گیا. 5 کو اس سے ملٹیپلائی کریں نیومریٹر سے 3 سے 15 آ گیا. 15 مائنس اب آ گیا 2 over 5. 5 کو 5 سے ڈیوائڈ کریں 20 کو 4 آیا. 4 کو نیومریٹر سے 2 سے ملٹیپلائی کریں 8 آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ 15 over 20 مائنس 8 over 20. اب نیومریٹر کو آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ ڈینومینیٹر تو سیم ہے. اب آپ نے 15 سے 8 کو سبٹریکٹ کر دینا ہے تو 7 آپ کا آنسر آ جائے گا. 7 over 20 آپ کا آنسر آ جائے گا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ جب آپ کے ڈینومینیٹر سیم تھے تو پھر تو آپ نے آنکھیں بند کر کے نیومریٹرز کو ایڈ کیا یا نیومریٹر کو سبٹریکٹ کیا تو آنسر آ گیا. اور جب آپ کے ڈینومینیٹر سیم نہیں تھے تو پھر آپ نے ڈینومینیٹر کو سیم کیا. کس طرح؟ ایل سی ایم لے کے. ٹھیک ہے, ایل سی ایم لے کے جب سیم کر دیا
تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے آسان ہو گیا نیومریٹرز کو ایڈ کرنا اور سبٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آپ کی تھی ایڈیشن اور سبٹریکشن. اب دیکھتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں. سب سے آسان فریکشن میں ہوتی ہے ملٹیپلیکیشن. مثلا یہی ایگزامپل اگر آپ لے لیں جو اس کو ہم کر رہے تھے 3/5 ملٹیپلائڈ 3/4 ملٹیپلائڈ بائی 2/5. یہی ایگزامپل ابھی ہم نے کی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیومریٹر کو نیومریٹر سے ملٹیپلائی کر دیں اور ڈینومینیٹر کو ڈینومینیٹر سے ملٹیپلائی کر دیں. آنسر آ گیا. ٹھیک ہے؟ 3/4 ملٹیپلائڈ بائی 2/5. تو 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں یعنی نیومریٹر کو نیومریٹر سے. 3 2s are 6 اور ڈینومینیٹر کو ڈینومینیٹر سے ملٹیپلائی کر دیں. 4 کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیں. 4 5s are 20. تو یہ آنسر آ گیا 6/20. تو اس کو سمپلیفائی کر لیں. 6 بھی ایون نمبر ہے 20 بھی ایون نمبر ہے. اس کا مطلب یہ 2 پہ تو یہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. تو 2 3s are 6 اوپر 3 آ گیا اور 2 10s are 20 نیچے 10 آ گیا. تو آنسر آ گیا آپ کا 3/10. آپ نے اس کو سمپلیفائی بھی کر لیا. تو ملٹیپلیکیشن از ویری سمپل. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا اب آتے ہیں ڈویژن کے اوپر. ڈویژن بھی اگر آپ غور سے سن لیں گے تو بڑی آسان ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں. اسی ایگزامپل کو لیتے ہیں. یہی دو فریکشنز لیتے ہیں. 3/4 آگے ڈویژن کا سائن ڈالیں اور آگے لکھ دیں 2/5. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3/4 کو 2/5 نے ڈیوائڈ کرنا ہے. 3/4 کو کس نے ڈیوائڈ کرنا ہے؟ 2/5 نے. 2/5 بعد میں آ رہا ہے ڈویژن کے. اس کا مطلب 3/4 کو ڈیوائڈ کرنا ہے 2/5 نے. 3/4 آگے سائن ڈالیں ڈویژن کا, آگے لکھیں 2/5. یہ آپ کا کوشچن ہے. اب آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. سالو کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. جس نمبر سے آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں وہ نمبر ہے 2/5. جس نمبر کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں وہ ہے 3/4. اب 3/4 کو آپ نے نہیں چھیڑنا. جس کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں اس کو نہیں چھیڑنا. اس کو 3/4 ہی لکھا رہنے دیں. آپ نے 2/5 جو ہے اس کو چھیڑنا ہے. کیسے چھیڑنا ہے؟ اس کو الٹ دیں. 2/5 کو آپ 5/2 کر دیں. یعنی 2 جو نیومریٹر تھا اس کو نیچے لے جائیں ڈینومینیٹر کر دیں اور 5 جو ڈینومینیٹر تھا اس کو اوپر لے آئیں اور نیومریٹر بنا دیں. 5/2 کر دیں. اور جہاں پہ ڈویژن کا سمبل تھا وہاں پہ ملٹیپلیکیشن کا سمبل ڈال دیں. اب چونکہ آپ نے اس کو الٹا ہے تو وہ ڈویژن کے سمبل کو بھی الٹانا پڑے گا. تو ڈویژن کی جگہ پہ ملٹیپلیکیشن کر دیں. تو اب آپ کے پاس بن گیا 3/4 ملٹیپلائڈ بائی 5/2. اب 2/5 نہیں رہے گا. ملٹیپلائڈ بائی 5/2. اچھا یہ 5/2 جو ہے اس کو کہتے ہیں ریسیپروکل. کس کا؟ 2/5 کا. 2/5 کا ریسیپروکل جو ہے وہ 5/2 ہے. تو آپ نے ڈویژن میں کیا کرنا ہے کہ جو نمبر ڈیوائڈ کر رہا ہو, یاد رکھنا جو میں بات جس پہ زور دے رہا ہوں, جو نمبر ڈیوائڈ کرتا ہے ڈیوائزر اس کا ریسیپروکل لینا ہے. 2/5 کا ریسیپروکل لینا ہے 5/2. کہیں اس کا ریسیپروکل نہ لے لینا جس کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. یعنی 3/4 کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں اس کو نہیں چھیڑنا. اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے 3/4 ہی. جو نمبر ڈیوائڈ کر رہا ہے وہ ہے 2/5. اس کو چھیڑیں, اس کا ریسیپروکل لیں یعنی اس کو الٹ دیں 5/2 کر دیں. جو نیومریٹر تھا اس کو ڈینومینیٹر بنا دیں, جو ڈینومینیٹر تھا اس کو نیومریٹر بنا دیں. اب آپ اس کو سالو کریں. 3/4 ملٹیپلائڈ بائی 5/2. تو ملٹیپلیکیشن تو بڑی سمپل ہے. نیومریٹر کو نیومریٹر سے ملٹیپلائی کر دیں
डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 आ गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 आ गया। तो आंसर आ गया आपका 15/8। तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? 15 जो है वो क्या है? ऑड नंबर है, और 8 जो है वो इवन नंबर है। 8 जो है या 2 पे होगा या 4 पे होगा डिवाइड, ठीक है, मगर 15 जो है वो ऑड नंबर है और कंपोजिट नंबर है, वो 5 पे डिवाइड होगा, इसलिए ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। यही आपका आंसर है 15/8। तो इस तरीके से आप डिवीजन करते हैं। तो ये मैंने आपको जनरल प्रोसीजर्स बताए हैं इसके ऑपरेशंस के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैं रीकैप करता हूं। एडिशन में अगर तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसके डिनोमिनेटर पहले ही सेम हैं, तो आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर दें, सिंपल। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम कर लें। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप सब्ट्रैक्शन कर दें न्यूमरेटर्स की। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेके उनको पहले सेम कर लें, उसके बाद फिर आप सब्ट्रैक्शन करें। क्लियर हो गया? और मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया, यस, मिक्स्ड नंबर का बताया कि मिक्स्ड नंबर को पहले आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर आपने अगला ऑपरेशन करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन उसकी करनी है, डिवीजन करनी है, सब्ट्रैक्शन एडिशन करनी है, वो बाद में करनी है, पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या कहा था मैंने? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और डिवीजन में मैंने क्या कहा था? डिवीजन में मैंने ये कहा था कि जो फ्रैक्शन डिवाइड कर रही है, यानी डिवीजन के साइन के बाद जो लिखी जाती है वो डिवाइड कर रही होती, उसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी उसको उलट देना है। उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना देना है, और जो साइन आपके पास डिवीजन का है उसको रिप्लेस कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसकी जगह पे साइन ले आना है अपने मल्टीप्लिकेशन का, और उसके बाद फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये आपने सीखा। पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में काफी सारी चीजें बता दी थी, ये ऑपरेशन रह गए थे। अब आपकी बुक में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डील करती है और एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डील करती है, और मैंने देखी ये बहुत सिंपल हैं, और अगर आप इनको खुद सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अगर एक एक एग्जाम्पल या एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसमें भी मुज़ायका तो नहीं है, टाइम ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि इतनी सिंपल चीज़ें मैंने 3 ऑडियोज़ आपको बना के भिजवा दी हैं, तो आप इन 3 ऑडियोज़ की मदद से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर भी मैं देखूंगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपकी इसमें जो ख़ास तौर पर जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपके सॉल्व कर दूंगा, दोनों एक्सरसाइजेस की, ठीक है। मगर वो मैं अगली ऑडियो में, चलें इसमें भी वैसे अभी कुछ टाइम है, इतनी बड़ी ऑडियो नहीं हुई, इसमें भी किए जा सकते हैं। आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, वो तो आप खुद कर सकते हैं।
ایکسرسائز 1 جو آپ کی ہے، جو آپ کا پیج نمبر 45 ہے، میتھ بک 5 کی بات کر رہا ہوں میں، اس کا کوشچن نمبر 3 اگر دیکھیں آپ، ایکسرسائز 1 کا کوشچن نمبر 3 پیج 45 بک 5، تو کوشچن ہے ٹو پریکٹس فار اے میراتھن راہیل رین 1/4 کلومیٹر آن منڈے, 7/8 kilometer on Tuesday and 15/6 kilometer on Wednesday. Find out how many kilometers did he run in 3 days. وہ کیا ہے کوشچن؟ بڑا آسان ہے. میراتھن آپ کو پتہ ہی ہے، میراتھن ایک ریس ہوتی ہے جو بڑی لمبی ریس ہوتی ہے، 10 کلومیٹر کی، 15 کلومیٹر کی، 20 کلومیٹر کی، 40 کلومیٹر کی لمبی ریس ہوتی ہے، تو اس کو میراتھن کہتے ہیں. اس کی پریکٹس رحیل کر رہا ہے، تو سوموار کے دن اس نے 1/4 کلومیٹر پریکٹس کی ہے. ٹھیک ہے، کتنا؟ 1 کلومیٹر کا چوتھا حصہ، یعنی 1/4 میں نے آپ کو سمجھایا تھا کیا ہے. 1 کلومیٹر کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں اور اس میں سے 1 لے لیں تو 1/4 ہو گیا. تو اس نے 1 کلومیٹر کا چوتھا حصہ پہلے دن دوڑا ہے، ایکسرسائز کی ہے منڈے کے دن. پھر 7/8 کلومیٹر آن ٹیوزڈے، ٹیوزڈے کے دن اس نے 7/8 کلومیٹر دوڑ لگائی ہے، یعنی 1 کلومیٹر کے 8 حصے کر لیں، ان میں سے 7 حصے دوڑا ہے. وہ 1 کلومیٹر کے 8 حصوں میں سے 7 حصے وہ دوڑا ہے، 7/8 کلومیٹر. اینڈ 15/6 کلومیٹر آن وینسڈے. یہ دیکھیں آپ، 15/6 کیا ہے؟ امپراپر فریکشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 1 کلومیٹر سے زیادہ دوڑ لگائی ہے. اس میں امپراپر فریکشن جو ہے اس میں ہول نمبر موجود ہوتا ہے. آپ 15 کو ذرا 6 پہ ڈیوائڈ کریں نا، تو 6 2s are 12، تو 2 تو کلومیٹر پورے بن گئے. ٹھیک ہے، 6 2s are 12، 15 میں 12 میں کہنے 3/6. 3/6 کتنا ہوتا ہے؟ 3/6 1/2 ہوتا ہے نا. 3/6 کو اگر سمپلیفائی کریں گے تو 3 1s are 3، 3 2s are 6، 1/2. تو 2 ہول 1/2 اس کا آنسر آ گیا 15/6 کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 2.5 کلومیٹر دوڑ لگائی ہے. تو امپراپر فریکشن ہے یہ. ٹھیک ہے، تو ہر اگلے دن وہ جو زیادہ ایکسرسائز کر رہا ہے میراتھن جیتنے کے لیے. تو کوشچن یہ ہے، فائنڈ آؤٹ ہاؤ مینی کلومیٹرز ڈیڈ ہی رن ان 3 days. کہتے ہیں معلوم کریں کہ 3 دنوں میں وہ کتنے کلومیٹر دوڑا ہے. تو بڑی سمپل بات ہے، یعنی ایڈ کر دیں کہ 3 دنوں میں ٹوٹل کتنا دوڑا ہے. ایڈ کریں گے تو ٹوٹل نکلے گا نا. ایڈ کر دیں آپ، 1/4 پلس 7/8 پلس 15/6. اب آپ نے دیکھا کہ ڈینومینیٹر ڈفرینٹ ہیں، سیم نہیں ہیں. ان کو سیم کریں. سیم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ ایل سی ایم لیں. 4 8 اور 6 کا ایل سی ایم لیں. 4 8 اور 6 کو لکھیں جس طرح لکھتے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پھر ان کو دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹے نمبر پہ ڈیوائڈ کریں. 4 8 اور 6 تینوں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں 2 پہ، تو 2 پہ ڈیوائڈ کریں. 2 2s are 4، 2 4s are 8، 2 3s are 6. اب جو آنسر آیا وہ 2 4 اور 3 آ گیا، اور 2 اور 4 پھر 2 سے ہو جائیں گے ڈیوائڈ، پھر 2 سے کر دیں. 2 1s are 2، 2 2s are 4. ٹھیک ہے، اور پھر 3 تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا آ گیا آپ کا آنسر؟ 3 2s are 6، 6 2s are 12، 12 2s are 24. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ایل سی ایم کتنا آ گیا؟ 24. یہ میں اس کو اورلی زبانی کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی ایسی کاغذ قلم نہیں ہے جس سے کہ میں لکھ کے کو پہلے کیا ہو اور آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ 24 آ گیا. اب آپ نے ڈینومینیٹر کو سیم کر لیا ہے 24. اب کیا طریقہ ہے؟ 1/4 پلس 7/8 پلس 15/6 نیچے لائن لگا کے، تو
اس کو 24 جو ہے اس کو نیچے لکھ دیں. اب 4 جو ہے اس کو لے لیں, پہلے 24 کو ڈیوائڈ کریں 4 کے ساتھ تو آنسر 6 آ گیا, اور 6 کو اس کے نیومریٹر سے ملٹیپلائی کریں, نیومریٹر 1 ہے, 6 1s are 6, تو یہ آپ کے پاس آ گیا 6/24. 1/4 کا کیا بنا لیا آپ نے, 6/24 پلس اب 7/8. اب 24 کو 8 پر ڈیوائڈ کریں تو 8 3s are 24, تو 3 آ گیا. اب یہ 3 کو اس کے نیومریٹر سے ملٹیپلائی کریں جو 7 ہے, یہ 21 آ گیا, تو یہ آ گیا 21/4. ٹھیک ہے, پہلا کیا تھا, 21/24. پہلا کیا تھا 6/24, اور اگلا کیا ہے 21/24. اب دیکھیں ڈینومینیٹر کامن ہو گئے. اب 15/6. اب 24 کو 6 پہ ڈیوائڈ کریں, ٹھیک ہے, 4 آ گیا آنسر. 24 کو جب 6 پہ ڈیوائڈ کریں اور 4 کو نیومریٹر سے ملٹیپلائی کریں, نیومریٹر کیا ہے 15 ہے, تو 15 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا تو 60 آ گیا, تو یہ آ گیا 60/24. ٹھیک ہے جی, تو 6/24 پلس 21/24 پلس 60/24. اب ڈینومینیٹر سیم ہے, نیومریٹر کو ایڈ کر لیں, 6 پلس 21 کتنا ہو گیا 27, اور 60 27 اور 60 87. 87/24. 87/24 کو آپ سالو کر لیں. یہ امپراپر فریکشن ہے, اس کی پراپر فریکشن بنا لیں, مکسڈ نمبرز کا بنے گا, مکسڈ فریکشن بنائیں اس کی, تو سالو کر لیں. سمپل ڈویژن ہے, اب اس کو آپ خود ہی کر لینا 87/24 کے ساتھ, کیونکہ میرے خیال میں یہ یس 87 جو ہے یہ 3 پہ اس کو سمپلیفائی کریں اگر آپ 87/24 کو, تو 3 2s are 8, 27 3 9s are 27, تو اوپر 29 آ گیا, اور نیچے پھر 3 سے ڈیوائڈ کریں گے 24 کو تو 8 آ گیا, تو 27/8. اب 27/8 جو ہے یہ بھی امپراپر فریکشن ہے, مگر اب یہ سمپلیفائی نہیں ہوتا کیونکہ 8 جو ہے وہ ایون نمبر ہے اور 27 جو ہے وہ آڈ نمبر ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں کامن فیکٹر نہیں ملے گا آپ کو, اس لیے آپ 27 کو 8 پہ ڈیوائڈ کر دیں, 8 3s are 24, 3 ہول آ گیا اور ریمائنڈر 3 آ گیا, تو 3 ہول 3/8 یہ اس کا آنسر آ جائے گا. میں نے یہ اورلی نکالا ہے تو اس لیے آپ اس کو لکھ کے نکال لیجیے گا. اگلا کوشچن آپ کا ہے, سعد spent 2 whole 1/2 hours for the preparation of mathematics test and 1 whole 1/4 hours for the preparation of Urdu test. Find A. In which subject did he spend more time and by how much? پہلے بات کر لیں. اے جو پوچھتا ہے کہتا ہے کہ کس سبجیکٹ کی تیاری کے لیے اس نے زیادہ ٹائم لگایا اور کتنا زیادہ لگایا. دیکھیں وہ 2.5 hours 2 whole 1/2 تو یہ 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 whole 1/2 2.5 hours 2.5 گھنٹے وہ میتھمیٹکس کی تیاری کے لیے لگاتا ہے. اینڈ 1 whole 1/4 سوا گھنٹہ, 1/4 چوتھا حصہ ہوتا ہے نا 1 گھنٹے کا, تو 1 whole سوا گھنٹہ ہو گیا. فار پریپریشن آف اردو کے لیے تھوڑا ٹائم دیتا ہے سوا گھنٹہ. ٹھیک ہے, تو کہتا ہے کتنا اس نے زیادہ ٹائم لگایا ہے میتھ پر. تو 2 whole 1/2 میں سے 1 whole 1/4 کو سبٹریکٹ کر دیں. یہ سبٹریکشن کا سوال ہے. ٹھیک ہے, تو مگر میں نے کہا تھا کہ سبٹریکٹ کرنے کے لیے پہلے آپ کو امپراپر فریکشن بنانی پڑے گی.
2 whole 1/2 کی پراپرفیکشن بنائیں. 2 2s are 4 plus 1 5 5/2 5/2 بن گئی. اس میں سے آپ نے سبٹریکٹ کرنا ہے 5/2 میں سے اگلی کو, وہ ہے 4 1s are 4 plus 1 5/4. اب آپ نے 5/2 میں سے 5/4 کو سبٹریکٹ کرنا ہے. 5/2 میں سے 5/4 کو سبٹریکٹ کرنا ہے. ڈینومینیٹر سیم نہیں ہے, ڈینومینیٹر کو سیم کر لیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو ڈینومینیٹر سیم کرنے اور بھی بڑا آسان ہے. جب دو ہی نمبر ہیں تو ایل سی ایم لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کریں آپ ایک کا ڈینومینیٹر 4 ہے اور دوسرے کا 2 ہے. جس کا 2 ہے اس کا بھی 4 کر لیں. وہ 5/2 جو ہے اس کا بھی ڈینومینیٹر 4 کر لیں. کیسے؟ 5/2 جو ہے وہ نیچے 2 جو ہے وہ 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 4 ہو جائے گا نا. اگر آپ نے نیچے ملٹیپلائی کرنا ہے تو پھر اوپر بھی کرنا پڑتا ہوتا ہے. پھر 5 کو بھی ملٹیپلائی کریں 2 سے, وہ 10 ہو گیا, تو 10/4 ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ڈینومینیٹر سیم ہو گئے. جب آپ نے 5/2 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا, اس کے نیومریٹر کو بھی اور ڈینومینیٹر کو بھی, تو ڈینومینیٹر سیم ہو گئے. 2 2s are 4. ٹھیک ہے, اور جو پہلے آپ کے پاس 5/4 ہے, تو اب آپ کے پاس 10/4 minus 5/4. ڈینومینیٹر اگر سیم ہو تو آپ نے صرف نیومریٹر کو چھیڑنا ہے. تو 10 میں سے 5 نکال دیں, کیا آ گیا؟ 5 آ گیا. تو آنسر کیا آ گیا آپ کا؟ 5/4. یہ آپ نے 5/4 آورز زیادہ لگائیں. اس نے 5/4 امپراپر فریکشن ہے, اس کی پراپر فریکشن بنائیں. سوری, پراپر میں نے کہہ دیا, مکسڈ فریکشن بنائیں. 5/4 کی مکسڈ فریکشن بنائیں گے, کیا بنے گا؟ 1 whole 1/4. تو 1.25 گھنٹہ زیادہ لگایا اس نے میتھ کی پریپریشن کے لیے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پارٹ ہے بی. ہاؤ مچ ٹائم ڈیڈ ہی اسپینڈ آل ٹوگیدر. تو ٹوٹل ٹائم اس نے کتنا لگایا ہے اردو اور میتھ کی تیاری پہ. یعنی اب آپ نے ایڈیشن کرنی ہے. پہلے سبٹریکشن کی تھی, اس میں آپ نے ایڈیشن کرنی ہے. ایڈ کر دیں. تو جب آپ ایڈ کریں گے, وہی آپ نے آلریڈی اس کے ڈینومینیٹر سیم کیے ہوئے ہیں, 10/4 اینڈ دوسرا کیا ہے 5/4. تو ڈینومینیٹر سیم ہے تو نیومریٹر کو ایڈ کر دیں. 10/4 plus 5/4, 10 plus 5 15/4. اب 15/4 جو ہے اس کی مکسڈ فریکشن بنا لیں 15/4 کی. تو 4 3s are 12, تو ریمائنڈر کیا آ گیا 3. تو 3 whole 3/4. 3 whole 3/4. 3/4 کتنا ہوتا ہے؟ پونا گھنٹہ. 3/4 دیکھیں. 1/4 کتنا ہوتا ہے؟ چوتھا حصہ. 1/2 کتنا ہوتا ہے؟ آدھا. 3/4 کتنا ہوتا ہے؟ پونا. ٹھیک ہے, تو 3 whole 3/4 4.25 گھنٹے بنتے ہیں. تو اس نے ٹوٹل 4.25 گھنٹے ٹائم لگایا ہے دونوں مضمونوں پہ. ٹھیک ہے, آگے چلیں. تو اگلا کوشچن جو ہے وہ ہے این الیکٹریشین ہیز 18 ہول 8/9 میٹر آف وائر. ایک الیکٹریشین ہے, اس کے پاس ایک تار ہے اور اس کی لمبائی ہے 18 ہول 8/9 meters. If he uses 2/9 meter and 2 whole 1/3 meter in 2 rooms, then find A. How much wire did he use altogether? How much wire is left? بڑا سمپل ہے. ٹوٹل وائر اس کے پاس کتنی ہے؟ 18 ہول 8/9 میٹر. ٹھیک ہے, اس نے یوز کی ہے ایک کمرے میں 2/9 میٹر اور دوسرے کمرے میں 2 ہول 1/3 میٹر. ٹھیک ہے, 2 کمروں میں اس نے وائرنگ کی ہے الیکٹریشین نے.
تو ایک کمرے میں 2/9 میٹر یہ استعمال کی ہے اور دوسرے کمرے میں 2/1/3 میٹر استعمال کی ہے. تو آپ نے فائنڈ کیا کرنا ہے, ہاؤ مچ وائر ڈیڈ ہی یوز آل ٹوگیدر, ٹوٹل اس نے استعمال کتنی کی ہے. ایک کمرے میں 2/9 میٹر ہے, دوسرے میں 2/1/3 میٹر ہے, تو اس کو ایڈ کر لیں. مگر اس کو ایڈ کرنے سے پہلے آپ کو یہ جو مکس فریکشن ہے اس کو امپراپر فریکشن بنانا پڑے گا. اس کو امپراپر فریکشن بنائیں. 2/1/3 کی امپراپر فریکشن کیا بنے گی, 3 2s are 6 + 1 7, 7/3. تو یہ 7/3 میٹر اس کی امپراپر فریکشن بنے گی. اب 7/3 میٹر میں آپ نے ایڈ کرنا ہے 2/9 میٹر. 2/9 + 7/3. ہاں, تو ڈینومینیٹر سیم نہیں ہے نا, تو سیم کر لو. اس میں تو بڑا آسان ہے کیونکہ 2/9 ہے, ادھر 7/3 ہے, تو 3 کو تو آپ 3 سے ملٹیپلائی کر کے 9 کر سکتے ہیں. 7/3 جو ہے اس کا جو 3 ہے اس کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 9 ہو گیا. مگر جب آپ ڈینومینیٹر کو ملٹیپلائی کرتے ہیں جس نمبر سے, اسی نمبر سے نیومریٹر کو بھی کرنا پڑتا ہے. جب آپ نے 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کر کے 9 کیا تو جو اوپر 7 تھا اس کو بھی 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 7 3 21. تو یہ آ گیا 21/9. اب آپ نے ڈینومینیٹر سیم کر لیے ہیں. پہلا ہے 2/9 اور اگلا ہے 21/9. اب آپ ایڈ کر دیں, 2 اور 21 کو ایڈ کر دیں. کیا ہو گیا, 21 + 2 23. 23/9. 23/9 میٹر ٹوٹل تار اس نے استعمال کی ہے. اس کی آپ مکسڈ فریکشن بنا دیں 23/9 کی. 9 2s are 18, 2 ہول ہو گیا, اور 23 میں سے 18 نکالیں تو 5, 5/9. 2/5/9. یہ آنسر آ گیا آپ کا. اتنی تار ٹوٹل اس نے استعمال کی ہے, اتنی وائر اس نے ٹوٹل استعمال کی ہے. ٹھیک ہے. اب اگلی بی پارٹ وہ پوچھتا ہے ہاؤ مچ وائر از لیفٹ. اچھا جی, جتنی اس نے یوز کی ہے وہ ٹوٹل میں سے نکال دیں. ٹوٹل اس کے پاس کتنی تھی, 18 ہول 8/9. یہ اس کے پاس ٹوٹل تھی. جو اس نے استعمال کی ہے وہ کتنی کی ہے, 23/9 اس نے استعمال کی ہے. ٹھیک ہے, 23/9 استعمال کی ہے, اور اس کے پاس ٹوٹل ہے کتنی, 18 ہول 8/9. اس کی بھی آپ امپراپر فریکشن بنائیں پہلے, پھر 23/9 اس میں سے نکالیں گے نا. اچھا جی, یہ اب 18 کو 9 سے ملٹیپلائی کر کے 8 اس میں ایڈ کرنا ہے. 9 8 are 72, 9 1s are 9 اور 16. 162 + 8 170. 170/9 اس کی امپراپر فریکشن کتنی بن گئی, 170/9. دوبارہ کر لیں, 9 8s are 72 اور 7 کیری کریں گے, 9 1s are 9 اور 7 16. تو 162 اور اس میں نیومریٹر 8 ایڈ کریں گے تو یہ ہو گیا 170/9. اب 170/9 میں سے آپ مائنس کر دیں 23/9. اب دیکھیں ڈینومینیٹر سیم ہے, تو اب سمپل نیومریٹر کو سبٹریکٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اب میرے پاس کاغذ قلم نہیں ہے, اب آپ اس کو سبٹریکٹ کر لینا. ٹھیک ہے. 170 میں سے 23, ویسے تو زبانی ہے, اورل ہے. 170 میں سے 23 اگر جائے تو کتنا, 147 رہ جاتا ہے. تو 147/9. 147/9 جو ہے اس کا آپ مکسڈ نمبر بنا لیں, مکسڈ فریکشن بنا لیں. 147 کو 9 سے ڈیوائڈ کر کے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا آنسر آ گیا. تو یہ آپ کے تھے ورڈ پرابلم جو ایکسرسائز 1 ہے. ایکسرسائز جو 2 ہے اس میں بھی ورڈ پرابلم ہے, مگر یہ آڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے یہ پھر میں آپ کو بعد میں اگلی آڈیو میں کروا دیتا ہوں. اس میں کیونکہ ابھی ریویو ایکسرسائز بھی رہتی ہے, اس میں بھی ورڈ پرابلم ہے, تو ریویو ایکسرسائز کے بھی اور اس کے بھی ورڈ پرابلم آپ کو میں کروا دیتا ہوں.
اگلی آڈیو میں. ٹھیک ہے, تھینک یو, اللہ حافظ.